الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو سخت حاجت پیش ہو، کوئی سخت مصیبت ہو، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبت، پریشانی، آلام، رنج اور روزی میں برکت لاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ آپ نے فی زمانہ دیکھا ہوگا ہر کوئی پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹیاں ہو تو رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال ہے تو مال کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، الغرض کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں پریشان ہے، مگر نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا قاعدہ کلیہ عطا فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، صرف اسی وجہ سے نہیں کہ ہم پر روزی زیادہ ہو جائے یا ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، بلکہ اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھ کے کہ کاش نبی علیہ الصلوۃ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، لہذا حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کیوں خوف نہیں ہے اور کسی چیز سے خوف نہیں ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو دنیا کے اندر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر خوف ہوگا۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ کیونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، کیونکہ مصیبت یا پریشانی اور ڈر تو اس کو ہوتا ہے جو کوئی چوری کرے، کوئی ڈاکہ مارے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا، پولیس پکڑ لے گی، جیل ہو جائے گی، اور جو چوری اور کوئی کام ہی نہ اس طرح کا کرے اس کو ڈر کس چیز کا؟ اسی طرح تفسیر کے اندر آتا ہے نہ تو اس کو دنیا میں کوئی ڈر ہے نہ ہی آخرت میں کوئی ڈر ہے۔ آخرت میں ڈر اس کو ہوگا جو دنیا میں گناہ کرے گا، اور جو اس نے دنیا میں گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہا، اس کو آخرت میں کس چیز کا ڈر ہے؟ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں اولیاء اللہ کہتے کس کو ہیں؟
آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا جن کے اتنے لمبے بال ہوتے ہیں، معاذ اللہ کبھی زندگی میں نہایا نہیں ہوتا، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، لوگ ان کے پاس نمبر لینے جاتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ مگر یہاں پر حدیث پاک ہے کہ جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، مگر معاذ اللہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں جن کو نہ رب کا خوف ہے، نہ رسول کا خوف ہے، اور شرع سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں ہوتی، بلکہ معاذ اللہ وہ اتنی بڑیاں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی ان کے ادب کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم سے دوری۔ جب علم پڑھنا ہی نہیں ہے، کبھی مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو علم آئے کہاں سے؟ اچھے اور برے کی تمیز کیسے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ پیارا مہینہ جا رہا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء کو نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے، نہ کوئی آخرت میں ڈر ہے۔ یہ واحد ولی اللہ ہے، واحد اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ولایت عطا فرمائی۔ ابھی بچپن کا زمانہ، ابھی پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے چند دن بعد بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے، یہ چند دن گزرتے ہیں، سحری کے وقت یہ صرف دودھ نوش کرتے ہیں، اس کے بعد سارا دن دودھ نہیں پیتے۔ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بغداد میں مشہور ہو جاتا ہے کہ سید زادوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو صرف سحری میں صرف دودھ پیتا، اس کے بعد سارا دن دودھ ہی نہیں پیتا۔ اللہ اکبر۔ سال بیت جاتا ہے، اگلا سال آتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ چاند رات کو موسم ابر آلود ہوتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ صبح کو عید ہے یا نہیں عید ہے۔ سارے اکٹھے ہو کے آپ کی والدہ کے پاس آتے ہیں، اگلے دن جب عید کا دن ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بچے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے اس بچے نے آج صبح سے صرف سحری میں دودھ پیا تھا، اس سے لے کر اب تک صبح کا ٹائم ہو گیا، 10-12 بج گئے، ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ تو ان لوگوں نے اندازہ لگایا اگر اس بچے نے دودھ نہیں پیا تو آج اس کا مطلب روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ولایت عطا فرمائی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر پہلی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آج تو یہ کتابوں سے واقعی ختم کر دیا گیا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تلاش کے لیے، علم کی خاطر اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، تو آپ کی والدہ آپ کو 40 دینار دیتی ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، اور جو دینار ہوتے ہیں آپ کے کپڑے کے اندر پچھلی طرف سلائی کر دیتی ہیں۔ اب جب قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ پر قافلہ پہنچتا ہے، قافلہ ایک ایسی جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے جہاں پر ڈاکو آن لیتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، 40 کموں پہ ڈاکو ہوتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے، سارے ڈاکو سارے قافلے کو چھین لیتے ہیں، سب سے وہ مال و متاع جو واپس لے لیتے ہیں۔ اب اکیلا ڈاکو اس بچے کے پاس آ رہا ہے، پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ بندہ وہ مزاج سمجھتے آگے چلا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اتنی رقم کہاں سے آئی؟ دوسرا ڈاکو آتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر یہی فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، جب سب سے مال لوٹ لیتے ہیں سارے، اپنے بادشاہ کے یا اس کا ڈاکو کا سردار ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اے ڈاکو کے سردار، ایک ایسا بچہ بھی ہے اس قافلے میں جس کے پاس سارے ہی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو ڈاکو ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرنی تھی، وہ جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے اس بچے کے پاس آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، جو ان کا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی جاتی ہے تو واقعی آپ کے کپڑوں میں سے 40 دینار نکلتے ہیں۔ جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے کہتا ہے بچے یہ کیا ماجرا، تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہمیں یقین آ جانا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ تم ہر ڈاکو کو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے گھر سے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بیٹا ساری عمر سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں میرے والدہ کے وہ قول کو نبھایا ہے،
اللہ اکبر. وہ اس بات کا اتنا اثر ڈاکو کے سردار پر ہوا. اس نے کہا یہ اپنی ماں کی وہ بات مان رہا ہے جو چھوٹی سی بات ہے, میں اپنے رب کا وہ حکم ہی نہیں مان رہا جو روزانہ مجھے 700 مرتبہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو. اسی وقت وہ توبہ طائف ہوتا ہے, اس بچے کے ہاتھ پر توبہ طائف ہوتا ہے, سارے کلمہ پڑھتے دوبارہ پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ واحد ولی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو ولایت عطا فرمائی. کیونکہ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا فرضوں کے علاوہ نفلوں کے ساتھ. مطلب یہ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے فرض پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافلوں کے ساتھ صدقہ خیرات کے ساتھ, اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. وہ جس سے ہاتھ سے پکڑتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, جس کان سے وہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں, جس زبان سے وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, جس پاؤں سے وہ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ جو اپنی والدہ کی بات مانتا تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت میں لگا رہتا تھا, پھر ہوا کیا, ان کی بات میں اتنا اثر آ گیا, اتنا اثر آ گیا کہ ڈاکو بھی کلمہ پڑھ کے سچے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں. آگے سنیے, یہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام ہے. ان کی ایک پھوپھی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کے اندر قحط سالی پڑ جاتی ہے, چند ماہ یا چند سال گزر جاتے ہیں, بارش نہیں ہوتی. سارے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا نام تھا حضرت عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے کہتے ہیں جا کے اماں جان کافی عرصہ بیت گیا, کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی بارش برسا دے, ہمارے جانور بھوکا مرنے شروع ہو گئے ہیں, پانی کی قلت ہو گئی ہے. آپ کہتی ہیں اسی وقت اپنا جھاڑو اٹھاتی ہیں, اپنے صحن کے اندر لگانا شروع کر دیتی ہیں. تھوڑی دیر بعد جب صحن صاف ہو جاتا ہے, صاف ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا باری تعالیٰ میں نے تو اپنا صحن صاف کر دیا, اب تو چھڑکاؤ کر دے. ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ بادلوں کے اوپر سخت دھوپ ہوتی ہے, چند منٹ یا چند گھنٹے گزرتے ہیں, اسی وقت بادل آتے اور چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے, وہی حدیث پاک. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. اسی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں, مجھ سے پناہ مانگتا ہے اسے میں پناہ دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ آپ کے والدین کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کی بات نہیں موڑتا, اور آپ کا مرتبہ کتنا ہے. آگے سنیے ذرا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری کرامت تھی کہ جب آپ بیان کرتے تھے آپ کا مجمع لاکھوں لاکھ ہوتا تھا, کئی ہزار پر مشتمل ہوتا تھا, بہت بڑا مجتمع ہوتا تھا. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک سب سے پہلے بندے کو آ رہی ہوتی ہے, اسی طرح یہ آواز سب سے آخری بندے کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. وجہ کیا بنی, حدیث پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر میں اس کی زبان بھی بن جاتا ہوں, کہ وہ زبان بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہی کر دیتا ہے. بلکہ ایک اور بہت پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے, عرض کرتی یا سیدی میرا ایک بیٹا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو آپ کی طرح کا نیک اور پار صاحب بنا دوں, جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت سجدہ سجود رہتے ہیں, میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی نیک بن جائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کافی دن گزر جاتے ہیں, سرکار غوث پاک اس کو مشاہدات میں لگا دیتے ہیں, عبادت میں لگا دیتے ہیں. کبھی کافی ٹائم گزر جاتا ہے, 6 ماہ سال گزرتا ہے. جب اس کی والدہ آتی ہے جا کر دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے, اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس سے چلنا مشکل ہے. جب وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے, اندر بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ وہ مرغے کھا رہے ہیں, اچھے کھانے کھا رہے ہیں, اسی وقت غصے میں آ جاتی ہے, عرض کرتی یا سید یہ کیا معاملہ, میں تو اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ کی طرح کا منجے, وہ تو اتنا کمزور ہو چکا ہے, اسے تو چلا بھی نہیں جا رہا, اور یا آپ بیٹے اچھے کھانے کھا رہے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا. آپ نے اسی وقت جو ہڈیاں پڑی تھی ان کو کٹا فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ. اسی طرح مرغی اٹھ جاتی ہے.
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے مقام پر پہنچ جائے گا یہ بھی یہی کھائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حالانکہ سرکار غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں، کبھی بھی انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا جس میں بہت عالی شان ہو، صرف دکھانا مقصود تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آگے سنیے سرکار غوث پاک کا، سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو بندے محبت کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے کیا ملتا ہے، یا جو فوت ہو جائے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس کے متعلق دو واقعات سناتا ہوں، ایک تو حدیث پاک ہے، حدیث قدسی۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ باغا آتا ہے، عرض کرتا ہے یا سیدی فلاں قبرستان میں ایک بندہ ہے، اس سے نا چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، لوگ وہاں پر کٹھے اور بہت پریشان ہیں، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں، اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے سے کہ اللہ کے بندے کیا اس بندے نے میری بیعت کی تھی؟ وہ بندہ کہتا ہے یا سیدی پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ فرمایا کیا کبھی یہ بندہ میری مجلس میں بھی آ کے بیٹھا تھا؟ عرض کی یا سیدی معلوم نہیں، پتہ نہیں۔ پھر فرمایا کیا کبھی اس نے میرے گھر کا بھی کھانا کھایا؟ پھر وہی جواب ملتا ہے یا سیدی پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے سر اقدس جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر مراقبہ فرمانے کے بعد اپنے سر اقدس اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا تھا، ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بندہ جو تھا اس نے ایک مرتبہ آپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں آپ کو اچھا گمان کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ بھاگ کر دیکھو کہ اس کی قبر سے ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ وہ بندہ بھاگا جاتا ہے، جا کے قبر پر دیکھتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ دیتے کیا ہیں؟ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایسا بندہ تھا، اکثر آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، کہتے ہیں ایک ایسا بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100 قتل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کرم فرمایا کہ اس میں توفیق ہوئی کہ میں توبہ کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جوں۔ اب ایک ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو اولیاء اللہ کا منکر ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی اتنا توکل نہیں ہوتا ہے، اس بندے کے پاس جاتا ہے کہ اللہ کے بندے تو امام مسجد ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ اسی وقت وہ بندہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اٹھ یہاں سے، تو اتنا بڑا بدبخت ہے، تمہاری توبہ کیا قبول ہوگی؟ تو نے تو اتنا بڑا پاپ کر لیا، اتنے بڑے گناہ کر لیے، تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے۔ اسی وقت بندہ اٹھتا ہے، بڑا رنجیتا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے اگر میری بخشش نہیں نا تو تمہاری بھی بخشش نہیں ہے، میں 100 پورا کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے اسے پہ سر پہ کچھ مارا، اس کو بھی مار دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ اسی آس میں لگا ہو کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث پاک میں نے سنی ہے کہ آخری سانس تک اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اس کا مطلب میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اسی وقت اٹھتا ہے، ایک ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو اولیاء اللہ کا، انبیاء کرام کا سچا پکا عاشق رسول ہوتا ہے، جاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے ہیں امام مسجد، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے اتنے قتل کیے، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے ڈاکے ڈالے، اتنا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ بندہ سنتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تیری توبہ قبول ہو جائے گی، مگر جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا وسیلہ بھی ہونا چاہیے۔ کہتا ہے پھر کیا کروں؟ فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ کا ایسا برگزیر بندہ ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا جاتا ہے، اگر وہ تمہارے لیے دعا کر دیں تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ بندہ اٹھتا ہے، اس بندے کے پاس جاتا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اس کے پاس پہنچتا بھی نہیں ہے
کہ اس بندے کی وفات ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، جب مرتا ہے تو اسی وقت جہنم والے فرشتے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور دوزخ والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ جب دونوں پہنچتے ہیں تو دونوں میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، یہ اتنا بڑا گناہ گار ہے، اور جنت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے سارا کچھ جانتا کہ یہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرشتوں تم ایسا کرو، جہنم والے اپنا ناپے اور جنت والے اپنا راستہ ناپے، جس طرف کم ہو جائے گا یہ اسی طرف بندہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی فرشتے آتے ہیں، راستہ ناپنا شروع کر دیتے ہیں، جہنم والے بھی ناپتے ہیں اور جنت والے بھی ناپتے ہیں، دونوں ناپتے ہیں۔ تو ہوتا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم سے کہ جنت کی طرف صرف ایک بالشت کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بالشت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ صرف حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو بندہ، حالانکہ ایک بالشت کے اندر صرف 5 اور 6 انچ ہوتے ہیں، جو بندہ 5 اور 6 انچ اتنے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اولیاء کرام کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا نہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی اتنی آیات ہیں، سب سے بڑی تو یہی آیات پڑھ کے سنائی کہ اولیاء اللہ کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ فرما لیا، تاکہ آخرت میں ان کو کسی چیز کی ندامت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔